السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں کوئی مہمان نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے حوالے سے کوئی خاص خبر ہے، بلکہ اہم خبر جو ہے وہ صحافیوں کے حوالے سے ہے، یعنی وہ صحافی جو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں، پرنٹ میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں اور پشاور پریس کلب کے رکن ہیں۔ ان کے لیے آج صوبائی حکومت کی جانب سے پلاٹس کا اعلان کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اعلان کیا گیا بلکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ایک تقریب میں 564 پلاٹس کی جو پروویژنل لیٹرز ہیں وہ پریس کلب کی انتظامیہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ آج ایک انتہائی اہم تقریب کا انعقاد ہوا اور خاص طور پہ آج کا دن بھی خیبر پختونخوا بلکہ خاص طور پہ پشاور کے صحافیوں کے لیے اہم ترین دن ہے کہ مشکل حالات میں انہوں نے خدمات انجام دیں، اور ایک ایسے وقت میں جب کہ بے روزگاری بھی ہے اور اب اخبارات کی تعداد میں بھی کمی ہو رہی ہے، اخبارات میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے، ایسے میں صوبائی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انہیں پلاٹس دیے جائیں گے، اور جو کہ پریس کلب کی جو نئی انتظامیہ ہے ان کی کوششوں کی وجہ سے آج ان کو پروویژنل لیٹرز دے دیے گئے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ اعلان بھی کیا کہ جو انڈورمنٹ فنڈ ہے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسے 12 کروڑ سے بڑھا کر اب 20 کروڑ کر دیا گیا ہے۔ تیسرا اعلان جو پریس کلب کے حوالے سے اہم تھا وہ یہ کہ اب سولر انرجی کا چونکہ آج کل بات ہو رہی ہے تو وہاں بھی سولر انرجی کا اب جو پروجیکٹ ہے وہ لگ جائے گا، جس کے بعد کم از کم بجلی کے بلوں میں پریس کلب کے انتظامیہ کو اب سہولت حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اہم اعلان جو وزیر اعلیٰ محمود خان کی جانب سے کیا گیا وہ یونیورسٹی آف پشاور کے شعبہ صحافت میں 2 ورکنگ جرنلسٹ کو رحیم اللہ یوسف زئی اور جناب حافظ ثناء اللہ کے نام سے اسکالرشپ دینے کا اعلان تھا۔ اب 2 ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ان عظیم صحافیوں کو یاد رکھ سکیں گے بلکہ ان کے ناموں سے جو اسکالرشپ ہوں گے اس کے تحت تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو پریس کلب کی جو نئی انتظامیہ تھی ان کے عہدیداروں سے ان کے عہدوں کا حلف بھی لیا اور یہ توقع ظاہر کی کہ وہ صحافت کے میدان میں خیبر پختونخوا کی جو کوششیں ہیں اس کو بھی آگے لے کر بڑھیں گے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی حکومت کے چند اقدامات کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک تو سال 2021 کے دوران مختلف پریس کلبوں میں گرانٹ ان ایڈ کی مد میں 5 کروڑ روپے کی فراہمی، مطلب یہ پہلے سے ہم دے چکے ہیں۔ رواں مالی سال ڈویژنل سطح پر پریس کلبوں کی تعمیر و بحالی کے لیے تقریباً 10 کروڑ روپے کی منظوری ہے۔ ضمشدہ اضلاع میں پریس کلبوں کی تعمیر و بحالی کے لیے تقریباً 12 کروڑ روپے۔ جرنلسٹ ریلیف انڈورمنٹ فنڈ کے تحت گزشتہ مالی سال کے دوران صوبے کے 158 مستحق صحافیوں میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تقسیم ہو چکے ہیں۔ نیو پشاور سٹی میں پشاور پریس کلب کے صحافیوں کے لیے میڈیا انکلیو کی منظوری جو آج آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پریس کلب کو سالانہ گرانٹ ان ایڈ کی فراہمی۔ حال ہی میں جرنلسٹ ویلفیئر انڈورمنٹ فنڈز رولز میں ترامیم جس کے تحت دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والی صحافیوں کی ورثاء کو 10 لاکھ روپے مالی امداد کے علاوہ صحافیوں کو دیگر مختلف قسم کی معاونت کی فراہمی۔ جب میں چیف منسٹر بنا تو 4-5 چیلنجز میرے لیے تھی۔ سب سے بڑا چیلنج فاٹا مرجر تھا، الحمدللہ وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس پہ میں ڈیٹیل بات اور نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ جو مجھے ورثے میں پروجیکٹ ملے وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں اس سال کا ذکر اپنے بجٹ سے شروع کروں گا۔ جو بجٹ میں نے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ، وہ تقریباً سارے میچور ہو چکے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس دفعہ ہم ڈیولپمنٹل اس کے لیے پروجیکٹ کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ ایک ہی ساتھ دیں گے، یہ قسطوں میں نہیں دیں گے، وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ فاٹا کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کو ہم پرماننٹ کریں گے، وہ بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ آئمہ کرام کو ہم 10,000 روپے ماہانہ اعزازیہ دیں گے، وہ بھی میچور ہو چکا ہے، ان کو بھی اعزازیہ مل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو تھا اور پورا کا پورا جو بجٹ تھا 1118 بلین کا جو تاریخی بجٹ تھا،
اور عوام دوست بجٹ تھا. اس میں جو ہم نے ٹیکس ریفارمز کیے تھے, جو ٹیکس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ منیمائز کریں گے, ٹیکس میں چھوٹ دیں گے, ریفارمز کریں گے, اور الحمدللہ تقریباً سارے وہ میرے جو سٹیپس تھے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری حکومت کی فلاحی اقدامات ہیں وہ پہلے سے میں نے ذکر کر دیا. ائمہ مساجد کے جو میں نے ان کا وظائف کا ذکر کر دیا. اس کے علاوہ خطیبوں کے تنخواہ میں بھی ہم نے اضافہ کر دیا ہے. اب چونکہ ہم نئے پاکستان کارڈ کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا, جو فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, لیکن اس میں خیبر پختونخوا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ہماری ہی انیشیٹو تھی جو فیڈرل گورنمنٹ اب کر رہی ہے. اگر آپ ہیلتھ کارڈ کو اٹھا لیں, کسان کارڈ کو اٹھا لیں, ہاں ان کی طرف سے یہ بھی ہے احساس راشن پروگرام, جس میں سے 13 ارب روپے خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو دے رہی ہے. احساس کفالت پروگرام, اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم اپنے لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. جو وعدے ہم نے کیے تھے, جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے عوام پر انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو یہ وہی انویسٹمنٹ ہے جو ہم عوام پہ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا مقابلہ صرف ایک چیز کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, نہ نون کے ساتھ ہے, نہ شین کے ساتھ ہے, نہ کسی اور کے ساتھ ہے, اور وہ مقابلہ ہے مہنگائی کے ساتھ. اور یہ ہم سب ایڈمٹ کرتے ہیں, میرا پرائم منسٹر بھی ایڈمٹ کرتا ہے, اور ہم بھی میں بھی ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن یہ مہنگائی امپورٹڈ ہے, آپ سب کو پتہ ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے, آپ کو آپ کی دنیا پہ نظر ہے. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کووڈ-19 کے بعد اگر دیکھ لیں, پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے, لیکن یہاں آٹومیٹکلی پاکستانوں سے ضرور سفر ہوگا, کیونکہ ہم سب چیزیں, اگر آپ کی اناج, یہ ساری چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں, گندم امپورٹ ہو رہا ہے, چینی امپورٹ ہو رہی ہے, جتنی بھی آپ کی فوڈ آئٹم اس پہ زیادہ تر امپورٹڈ ہے, دال آپ کی امپورٹڈ ہے, گھی آپ کی, یہ آئل آپ کی امپورٹڈ ہے. اور جب اوپن مارکیٹ, جب دنیا کی مارکیٹ میں تیل اور یہ چیزیں, بجلی اور یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے, تو آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ یہاں پر آئے گا. یہ تو غریب ملک ہے. پہلے سے جو اکانومی کی حالت تھی اس ملک کی, وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. ملک بینکرپٹ ہو رہا تھا, لیکن یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی وہ محنت کی وجہ سے آج جو اکانومی کی گروتھ ہو رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میں یہ صرف سمجھانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو آپ کی وساطت سے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ امپورٹڈ ہے. انشاءاللہ یہ میں آج آپ یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ بھی چلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد عمران خان اس قوم کو خوشخبری دے گا, اور یہ انشاءاللہ ان قریب ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ اناؤنسمنٹ ضرور کریں گے, تاکہ ہم اس مہنگائی کے لیول کو کم از کم, اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس کو تھوڑا سا ہم کم کر سکیں. اور یہ آپ دیکھ لیں, اگر ایک لیڈر اوپنلی کہتا ہے کہ میری سوچ غریب اور عام عوام کی ہے, تو کس طرح مہنگائی کر سکتا ہے؟ نو نیور, بالکل نہیں کر سکتا. لیکن میں نے پہلے سے بتا دیا کہ آپ کی سب چیزیں امپورٹڈ ہو رہی ہے, تو آٹومیٹکلی مہنگائی آئے گی. تو میں یہ جو وہ غریب آدمی کے بارے میں اس کی سوچ ہے, اگر وہ پناہ گاہ بنا رہا ہے تو اس لیے بنا رہا ہے کہ تاکہ عام اور غریب لوگ کچھ نہ کچھ ہم فیسیلیٹیشن دے سکے. اچھا آپ دیکھ لیں, میں 2 وزیر اعظم کے حوالے سے بات کروں گا. ایک میرا پرائم منسٹر ہے, میرا لیڈر ہے عمران خان. انہوں نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا, تو آپ تقریباً کوئی 5واں ہاسپٹل کینسر کا بن رہا ہے اس ملک میں. نمبل یونیورسٹی انہوں نے بنائی, وہاں پہ انہوں نے ڈونیشن لیا آپ لوگوں سے, انہوں نے لگا دیا. ایک اور پرائم منسٹر تھا نواز شریف صاحب, انہیں نعرہ لگایا قرض اتارو ملک سنوارو. میں نے بھی اس وقت اس میں پیمنٹ کی تھی اپنی جیب کی اس کے مطابق کہ چلو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو ہم سنواریں گے اور قرضہ اتاریں گے, لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا, پتہ نہیں کہ وہ پیسے کدھر چلے گئے. میں الزام نہیں لگانا چاہتا, یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو آپ اس لیول کو بھی چیک کریں کہ جو بندہ ڈونیشن کے ذریعے اپنے لوگوں سے جو وعدہ کرتا ہے اور وہی کام کر کے دکھاتا ہے, اور جو دوسرا بندہ جو آپ کے جیب سے پیسے نکال کے اپنے جیب میں ڈالتا ہے, تو کیا جو میرا پرائم منسٹر ہے موجودہ عمران خان صاحب, کیا وہ غریب لوگوں پہ مہنگائی لائے گا؟ اور یہ نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان میں اور جو پچھلے پرائم منسٹر آئے تھے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ مہنگائی جو ہے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے
اکانومی اٹھ جائے, اکانومی کی گروتھ ہماری ٹھیک ہو جائے. جب ہم ٹریک پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام پہ ہی لگے گا. اس کے علاوہ میں یہاں پر جو اپوزیشن والے ہیں, جو پی ڈی ایم والے ہیں, ان کے حوالے سے میں 2-3 منٹ لوں گا. ایک تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ نااہل اور سلیکٹڈ حکومت ہے. چلو اگر ہم نااہل ہوئے, سلیکٹڈ ہے, تو جب آپ لوگ اہل تھے تو آپ لوگوں نے 70 سال میں اس ملک کا اس کی کیا شکل بنا دی ہے. قرضوں کا بوجھ, سارے ادارے تباہ. تو کیا یہ ہم نااہل نے کیے تھے کہ آپ اہلوں نے کیے تھے؟ یہ تو آپ کے کارنامے ہیں جو اب ہمیں ورثے میں ملے ہیں. جو سخت وقت ہے وہ ہم پہ آ رہا ہے, وہ ہم گزار رہے ہیں. لوگوں کی طرف سے بد دعائیں ہمیں مل رہی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے 70 سال اس ملک پہ حکومت کی اور بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. اب الحمدللہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں, ان کی کاوشوں کی وجہ سے اب یہ ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ ان کے کارنامے تھے. اب جب ہم نااہل ہے اور سلیکٹڈ ہے تو ہمارے کارنامے دیکھ لیں. آپ اپنے فارن پالیسی کو اٹھا لیں, دیکھ لیں. آپ عمران خان صاحب کی شخصیت کو دیکھ لیں, جس طرح انہوں نے فارن پالیسی اس ملک کی اٹھائی ہے. UN کے فورم پہ جس طرح انہوں نے اسلام کی بات کی اور پھر جس طرح انہوں نے کشمیر کی آواز اٹھائی, یہ آپ سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا تھا, اب وہ جب رشیا گئے تھے تو اس سے پہلے کوئی گیا ہے, اب جرمنی کی طرف ہو جائے گا. تو یہ آپ کی فارن پالیسی ہے کہ آپ پہ لوگ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اب جو بل گیٹس صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے, جو یہاں صرف عمران خان صاحب کی انویٹیشن پہ تشریف لائے تھے, تو یہ بھی آپ کی فارن پالیسی ہے. اس کے علاوہ کووڈ-19 میں 3rd پوزیشن آپ کو ملی پورے ورلڈ میں. تو یہ کس کی تھی؟ یہ عمران خان صاحب کی وہ پالیسیاں تھی. اللہ کی مدد سے, اللہ کے فضل سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نااہل ہے اور سلیکٹڈ ہے. یہ سارے نااہل اور سلیکٹڈ تھے. یہ کوئی کسی کی انگلی پکڑ کے آیا تھا اور کسی اور کی انگلی پکڑ کے آئے تھے یہ سارے. اب جو میرٹ پہ لوگ آئے یہ کہتے ہیں یہ نااہل اور سلیکٹڈ ہے. آپ اپنے کلائمیٹک چینج کے پروگرام دیکھ لیں, جو پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. آپ اپنے ہیلتھ کارڈ کو اٹھا لیں, کسی ملک میں کسی کو فری علاج نہیں مل رہا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے معیشت والے ملک ہیں, وہ بھی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آج الحمدللہ پورے پاکستان میں آپ کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو تو آپ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بھی ہم نے آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کر دی ہے. تو یہ کس نے کی ہے؟ یہ دیکھ لیں. یہ اب احساس پروگرام دیکھ لیں جس کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے. تو یہ دیکھ لیں. آپ ایک دفعہ نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کو دیکھ لیں, اور جو اہل اور خود الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کے کارنامے دیکھ لیں. اس خیبر پختونخوا میں بھی پچھلی حکومتیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے, آپ کے سامنے گزری ہے. کسی نے کتاب کے نام پہ ووٹ لے گئے تھے کہ ہم اسلام لائیں گے, وہ اسلام آباد تک وہ محدود ہو گئے. کوئی آیا تھا خپلا خور و خپل اختیار, وہ خپلا خور و خپل اختیار والے کو بھی آپ نے دیکھا ہوا تھا کہ سیام ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا اور پورے خیبر پختونخوا میں کیا کارنامے ان کے ہو رہے تھے. تو میں صرف یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں, اور اپنے عوام سے اور پاکستانیوں سے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کے نعروں میں نہ آئے. اب یہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن ہار گئے. ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں آ رہے. جس طرح ہم نے کم بیک کیا انشاءاللہ فیز 2 میں اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ کم بیک کریں گے. ہم بتائیں گے کہ چونکہ ہمارا مقابلہ مہنگائی کے ساتھ تھا اور اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ کم بیک کریں گے. اور یہ خیبر پختونخوا پہلے بھی عمران خان کا تھا اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا, اور آئندہ اور وقت میں بھی انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جو بھی ہمارے ادارے ہیں, جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, جو بھی ہمارے سیکٹرز ہیں, دیکھیے ہمارے پاس جو پوٹینشیل موجود ہے وہ 4 سیکٹرز میں ہے. ایک انرجی سیکٹر میں موجود ہے, ایک مائنز اینڈ منرل سیکٹر ہے, اور یہ اس کے علاوہ آپ ٹورزم سیکٹر کو دیکھ لیں. 3-4 اس طرح کے سیکٹر ہے کہ اس میں ہم اپنے صوبے کو اٹھا سکتے ہیں اور اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. آپ اگر انرجی سیکٹر کے حوالے سے میں بات کروں تو پہلا صوبہ ہے جس نے ویلنگ کے ذریعے اپنے انڈسٹری کو بہت کم قیمت پہ بجلی پرووائڈ کی ہوئی ہے. اس میں کچھ مسئلے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو اگر ہم نے انڈسٹری کو یہاں پر لانا ہے تو یہ چیزیں ہم اپنے انڈسٹریز کی جو ہمارے لوگ ہیں, بھائی ہیں, ان کو ہم ضرور سے فیسلیٹیٹ کریں گے تاکہ یہ صوبہ اٹھ جائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اس کے علاوہ پہلے دفعہ ہم اپنے گریڈ اور ڈسٹریبیوشن کمپنی بنانے جا رہے ہیں.
اس کے علاوہ ہمارے بہت سے انرجی کے پروجیکٹس ہیں. ہم مسجدوں کو سولرائز کر رہے ہیں, پہلی حکومت ہے. ہم ہاسپٹلس کو کر رہے ہیں, ہم اپنے اسکولوں کو سولرائز کر رہے ہیں. تو یہ انرجی سیکٹر میں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کلین اینڈ گرین انرجی ہے اس کی طرف ہم جائیں گے. ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے, لوگ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ MOUs کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم اب دبئی ایکسپو میں گئے تھے تو $8 ارب کا ہمارے 44 MOUs ان کے ساتھ سائن ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہوا ہے کہ کم از کم اس میں سے 20-25 ایسی MOUs ہو جو ہم اپنے اس ٹینیور میں میچور کرا سکے, تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ یہ حکومت لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے اور ان کے ساتھ سنسیئر حکومت ہے یہ. اس کے علاوہ مائن سیکٹر میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنی کمپنی بنا دیں, تاکہ ہم باہر کی کمپنیوں کے ساتھ, ملکوں کے ساتھ, ان کی جو سرکاری کمپنیوں کے ساتھ JV کر لیں. یہاں پر مصیبت یہ ہے پرائیویٹ بندہ آ کے وہ کروڑوں پہ کروڑے کما جاتا ہے, اور یہاں ہمیں جو ہماری ریونیو ہے وہ ہمیں لاکھوں میں مل جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ اور نہیں چلے گا, آپ اپنی کمپنی بنا دیں, ہم JV کریں گے یا 50-50 پہ کریں گے یا 70-30 پہ کریں گے, لیکن یہ ریونیو یہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ یہ گورنمنٹ کو ملے زیادہ, اس پہ سے زیادہ. تو اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں. ٹوریزم سیکٹر میں ہم 4 انٹیگریٹڈ ہمارے ٹوریزم زونز ہے, اس پہ آلریڈی ہم اس کو تقریباً اس پہ انویسٹر آ چکے ہیں, اور اس یہ پورا کا علاقہ اٹھ جائے گا. پچھلے سال 27 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا میں آئے تھے, اور 66 ارب روپے ان کے طرف سے یہاں پہ چھوڑا گیا تھا ڈیفرنٹ سیکٹر میں. تو اس دفعہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹوریزم سیکٹر کو اٹھا لیں, انکریج کریں, لوگ آئے, یہاں پر انویسٹمنٹ ہو. تو یہ ہماری آگے کی طرف سوچ ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر میں آپ دیکھ لیں, CRBC لیفٹ کینال, اس پہ میں لگا ہوا ہوں. انشاءاللہ مارچ اپریل تک اس کی فیزیبلٹی اپڈیٹ ہو جائے گی, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس ٹینور میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہم کر لیں. باقی اس میں باہر کی دنیا بھی انٹرسٹ لے رہی ہے اپنے اس کو فوڈ باسکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے. سعودیہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے, قطری اس میں آنا چاہتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو صدرن ڈسٹرکٹ ہے اس کو ہم اٹھا لیں, کیونکہ یہاں پر گندم ہماری امپورٹڈ ہے. اگر پھر جب بحران آ جاتا ہے تو پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں. تو بڑے مسئلے, میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پلاننگ کے ساتھ اس خیبر پختونخوا کے فوڈ باسکٹ کے حوالے سے اس پہ پورا فوکسڈ ہو اور صحیح کام کر سکے, تاکہ یہ ہمارے مسئلے حل ہو. جو ہماری نئی نسلیں ان کو یہ مسائل اس کے لیے ورثے میں نہ چھوڑے. تو یہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو پہلا صوبہ ہے جو فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہم نے بنا دی ہے اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ میں نے پہلے دفعہ ان سے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح ہم اپنے لائف اسٹاک کو سپورٹ دے سکتے ہیں. تو فشری میں ہم نے کام کیا تھا. اب ٹراؤٹ فش جو ہے اس کی اتنی پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ آ گئے ہیں کہ اسے ان کی کافی ریونیو جنریٹ ہو رہی ہے. تو اب اس دفعہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے جو ہمارے ڈیری فارمز ہے یا جو ہم نے گوشت کو وہ اس کی کرنا ہے اس کو, تو اس کے لیے بھی میٹ بھی آپ کام کر لیں. تو اس پہ بھی کام جاری. انشاءاللہ ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کریں گے تاکہ یہاں پر ہماری ڈیری ملک کے پروڈکشن بھی ٹھیک ہو اور لوگوں کو سپلائی صحیح دودھ لوگوں کو ملے اور لوگوں کو کاروبار بھی ملے. تو انشاءاللہ اسی طرح بہت سے زیادہ سیکٹر ہے جس پہ میں بات کر سکتا ہوں. اور یہ کچھ میں اپنے اس کے جو ہم نے اصلاحات کیے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا آپ ٹائم لگے گا, لیکن بہرحال جو اتنا بڑا کام ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا کام بھی ہم ہمارے لیے کر لیتے ہیں. اور یہ اناؤنسمنٹ اس لیے آخر میں ہوتی ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے یہ ذرا ہمیں بھی سن لیں, کیونکہ جب آپ پہلے کسی کو بتا دیں کہ یہ کام میں کروں گا تو پھر شاید آپ نہیں بیٹھ سکیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آخر میں پھر اس پہ آؤں گا. یہ جتنی بھی ہماری ریسکیو اسٹیشنز تھے سارے تحصیلوں پر ہم نے اس کو ایکسٹینشن دے دی تاکہ لوگوں کو وہ فیسلٹی دے سکیں ایمرجنسی میں. اس کے علاوہ ٹیکس ریفارمز پہ ہمارا کام ہو رہا ہے. پچھلے بجٹ میں بھی کافی ٹیکس ہم نے کم کیے تھے اور کچھ کو ہم نے منیمائز کر دیا تھا. اس کے علاوہ پٹواری ریفارمز ہے. پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں ایٹا پر ہم پٹواری بھرتی کر رہے ہیں اور اس میں وومن بھی آ چکی ہے, اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور وہ اس کو آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھی ان کی معلومات ہے, ٹرین کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ای گورننس ہماری اسٹریٹجی ہے. اکنامک ریوائول پہ ہم کام کر رہے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ بہت سے ڈپارٹمنٹ کے ہم کر چکے ہیں اور کی بھی کریں گے انشاءاللہ. لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ
کلین اینڈ گرین KPP کام کر رہے ہو آپ سب کے سامنے. اینٹی انکروچمنٹ جو ہماری ڈرائیو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہتے ہیں, یہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. تو آپ سے بس یہ گزارشات تھی, جو گورنمنٹ کے اچھے کام ہے اس کو آپ سپورٹ کریں, اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. ہم بھی انسان ہیں آپ کی طرح, ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جہاں پر میری حکومت سے مجھ سے کوئی غلطی ہو آپ اس کی نشاندہی کریں. اگر تنقید بھی کرنے تو پازیٹیو تنقید کریں, ہمیں بتائیں کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہے کہ میں اس کو ضرور صحیح کروں گا. اب میں آپ کی اس فائنل پہ آ جاتا ہوں جو آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ریاض نے بات کی انڈورمنٹ فنڈ سے شروع کرتے ہیں تاکہ اچھی چیزیں پہلے آئے اور ذرا وہ کرے. تو گرانٹ پہ دوبارہ آتا ہوں یار, ایک تو گرانٹ کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے میں انڈورمنٹ پہ بات کروں گا. تقریباً کوئی 12 کروڑ 80 لاکھ روپے آپ کی ہے, تو اس کو میں 20 کروڑ روپے تک لے جانے کا اعلان کرتا ہوں. یہ اس لیے میں کر رہا ہوں, اب تیمور آیا ہوا ہے یہاں پر فائنانس منسٹر, اب اس کو بہت برا لگے گا, لیکن یہ بالکل بے وقت ٹائم پہ آ گیا ہے. تو یہ اب اس کو تھوڑا سا, میں بہت زیادہ وہ گرانٹ کا میں زیادہ اعلان کرتا, لیکن اس کو دیکھ کے, اس کے طویر کو دیکھ کے میں تھوڑا سا وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا ہوں. تو اب یہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں, یہ نیو پشاور سٹی اس کی تو بات ہو گئی ہے. جو آپ اضافی بات کر رہے ہیں تو میری ٹیم ہم بیٹھ کے اور پروسیس میں ڈال کے جو پہلے کیا تھا, تو انشاءاللہ جو بھی طریقہ ہوگا اس کے مطابق ہم کریں گے آپ کے لیے. جو آپ نے پریس کلب کے حوالے سے 25 kV کا بتا دیا, تو یہ سولر یہ اس جو جون میں ہماری ADP ہوگی اس میں ہم آپ کے لیے ڈال دیں گے اس میں. اور جو آخری بات ہے یہ اسپیشل گرانٹ کی جو انہوں نے بات کی, اس طرح ہے دیکھیں اکانومی کے بہت خراب حالات ہے یار, اور فیڈرل گورنمنٹ یہاں پر تیمور بیٹھا ہوا ہے, جو بھی ان کی انیشیٹوز ہوتی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی, تو اس میں 70% وہ ڈالتے ہیں اور 30% صوبے کی طرف سے ہم ڈال دیتے ہیں. تو یہ غریب صوبہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 90% سیٹس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم وصول کرتے ہیں, ان کی طرف سے ہے. تو اگر اس دفعہ گزارا کر لے, یہ 4 کروڑ روپے بہت زیادہ ہے, تو اس پہ ذرا اگر ہم تھوڑا سا گزارا کریں, کیونکہ 2 بجٹ آپ کے ساتھ اور بھی میرے ہوں گے, اگر زندگی رہی تو آپ کے ساتھ 2 اور بجٹ میں ہماری ملاقات ہوگی. تو میرا خیال میں یہ, چلو میں نے کہا 2.5, لیکن چلو 3 کروڑ روپے کا میں اعلان کر دیتا ہوں. اور یہ 2 اسکالرشپس کی انہوں نے بات کی, بالکل میں ایگری کرتا ہوں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب اور حافظ نثار صاحب, حافظ ثناء اللہ صاحب, تو میں ایگری کرتا ہوں, وہ ہمارے بھی بڑے تھے, بڑی خدمات ہیں ان کی. اور اگر آپ چاہیں تو ابھی سے ریاض کے نام پہ ایک کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ تو بھی ریٹائر ہو رہا ہے, ابھی سے ریٹائر ہو رہا ہے نا, 2 سال یہ مسلسل رہا ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ اعلان کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ 2 اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمارے بڑے تھے اور انہوں نے, ان کی بڑی یہاں پر خدمات ہے, اور ان کی خدمات کی وجہ تو چھوٹا سا کام ہے, لیکن بہرحال رحیم اللہ یوسفزئی اور حافظ ثناء اللہ صاحب کے نام پہ میں اسکالرشپ کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان, جنہوں نے آج صحافیوں کے حوالے سے کئی اہم اعلانات بھی کیے. اور یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں یہ شک ابھر رہا ہوگا کہ پلاٹس لینے کے بعد اور اتنی زیادہ سہولتیں لینے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہمارے قلم کا جو جھکاؤ ہے وہ حکومت کی جانب زیادہ ہو جائے. قطعاً ایسا نہیں ہے, اور آپ نے خود بھی وزیر اعلیٰ محمود خان کی تقریر میں سنا, انہوں نے کہا کہ ہم پر مثبت تنقید کی جائے, ہمیں بتایا جائے, تنقید برائے تنقید کی بجائے اگر تنقید برائے اصلاح کی جائے گی تو یقینی طور پر اس تنقید کو ویلکم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو خامیاں ہیں حکومت کی جانب سے اس کو دور کیا جائے.